انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت ساری نااہلیتوں کے باوجود، ساری ناقابلیتوں کے باوجود ہم کو اس محنت سے نسبت عطا فرما رہے ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں چلا رہے ہیں، یہ محض اللہ ہی کا فضل ہے۔ ہم سے اچھی صلاحیت والے، ہم سے اچھا انتظام لے کر کے چلنے والے، ہم سے بہت آگے کی قابلیت رکھنے والے ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جگر مراد آبادی شاعر توبہ کی نیت سے آئے تو اپنے زمانے کے مشہور شاعر تھے اور شراب کے بے انتہا عادی تھے، کہ پانی کم شراب زیادہ۔ کہتے تھے سب کو مارا جگر کے شیروں نے اور جگر کو شراب نے مارا۔ تو حضرت تھانوی کے پاس آئے، توبہ کی۔ حضرت نے فرمایا جگر تمہارا ایک شعر ہمیں اتنا پسند ہے کہ اگر ابھی اس وقت میری ملکیت میں 1,00,000 روپیہ بھی ہوتا اس زمانے کا تو میں تمہاری نظر کر دیتا، تم کو ہدیہ کر دیتا۔ حضرت کون سا شعر ہے کہ کسی موقع سے تم نے کہا تھا کہ میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ یہ بہت مسئلہ ہے، قدم اٹھے نہیں ہیں، اٹھائے گئے۔ دلوں میں خیالات کس نے پیدا کیا؟ قدم میں چلنے کی طاقت کس نے دی؟ پورے شہر کو پتا ہے کہ جمعہ یہ مرکز کی شب گزاری کا دن ہے، دعوت مخصوص لوگوں میں نہیں چلی، برسہ برس کا معمول ہے، لوگ فارغ بھی ہیں۔ دن اسی لیے جمعہ کا تجویز کیا گیا کہ عام طور پہ ہمارے یہاں فراغت، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ضروریات کا درجہ فضولیات نے لے لیا ہے۔ ضروریات کا درجہ فضولیات نے لے لیا، اسی لیے جن کے اندر تھوڑی بہت طلب بھی ہے تو وہ بھی ضروری چیزوں کو چھوڑ کے غیر ضروری کی طلب میں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا حضرت جو شیطان کی بیوی ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہا بابا میں اس کے نکاح میں موجود ہی نہیں تھا، میں کیسے بتاؤں گا، غیر ضروری چیز۔ حضرت تھانوی سے کسی نے کہا یزید فاسق تھا یا کافر تھا؟ کہا مجھے اپنے فسق پر اطمینان نہیں ہے، میں یزید کی تحقیق کہاں کروں۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا حضرت اصحاب کہف کا نام کیا ہے؟ کہا نام پوچھ کے کیا کرو گے، ان کا کام پوچھو۔ اصحاب کہف کے اعمال کیا تھے؟ وہ ضروری چیز۔ لوگوں کے پاس وقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، اللہ نے ساری نااہلیتوں کے باوجود بھی اونچا کام دیا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے نکلے تو فقیر ہوتے ہیں مانگنے والے، تو کچھ پیسہ دے دیا، تو ساتھ میں صاحبزادے بھی تھے، مولانا تقی عثمانی صاحب جو حیات ہیں، کہنے لگے ابا جان یہ تو پیشہ ور فقیر ہے، اور پیشہ ور فقیروں کے بارے میں کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ شاید یہ مستحق نہیں ہوتے ہیں، کو نہیں دینا چاہیے، یہ تو مستحق نہیں تھا۔
تو کہا بیٹا ہم بھی مستحق نہیں ہیں جو اللہ ہم کو دے رہے ہیں، ہم بھی مستحق نہیں ہیں جو اللہ ہم کو دے رہے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اس لیے بہت بڑی شکر گزاری ہو، اور ایک ضروری چیز یہ ہے کہ اب ہم آ گئے ہیں تو ذمہ داری یہ ہے کہ عمل کو عمل بنانا ہے۔ ایک ہے عمل، ایک ہے رسم۔ رسم کہتے ہیں شکل کو۔ رسم کی کوئی فضیلت قرآن حدیث میں نہیں ہے، جو فضائل ہیں وہ عمل کے ہیں۔ گھر میں باپ کی تصویر لگا دی، فریم لگی ہوئی ہے، ابا جان کی تصویر ہے، تو اولاد 24 گھنٹہ بھی اگر دیکھتی رہے گی تو ایک نیکی نہیں ملے گی۔ رسم پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں، باپ حیات ہے اور محبت کی نظر سے چند سیکنڈ میں اگر بیٹے نے دیکھ لیا تو مقبول حج کا ثواب۔ فضیلت عمل کی ہے، رسم کی نہیں۔ ایک فروٹ تو وہ ہے جو گھر کے شوکیس میں رکھا ہوا ہے، اور ایک فروٹ وہ ہے جو مارکیٹ میں ہے، دکانوں پر ہے۔ تو بچہ بھی کہہ دے گا کہ اس سے کیا ہوگا، حالانکہ مارکیٹ والے سے خوبصورت عام فروٹ وہ کباٹ والا ہے، الماری والا ہے، اس سے اچھا ہے، سائز بھی اس سے بڑی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ یہ فرق ہے عمل کا اور رسم کا۔ تو عمل عمل بنے، اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمل کا طریقہ صحیح ہو، عمل کا طریقہ صحیح ہو۔ اچھا، یہ بھی سمجھ لیں کہ عمل کو عمل کیوں بنانا ہے؟ اس لیے کہ جتنے بھی اعمال دعوت ہیں یہ اعمال برائے عمل نہیں ہے بلکہ برائے تبدیلی ہے۔ ان عملوں سے زندگی میں تبدیلی آئے۔ زندگی میں تبدیلی کیوں آئے؟ اس لیے کہ اللہ پاک کھوٹی زندگی کو قبول نہیں کرے گی۔ کھوٹی زندگی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ بزرگ دکان پر سامان لینے کے لیے گئے اور خریدنے کے بعد اس کو پیسہ دیا، اس نے کہا بڑے میاں تمہاری نوٹ تو نقلی ہے، تو بے ہوش ہو گئے۔ وہ بھی گھبرا گیا، اتنی کوئی بڑی بات تو میں نے نہیں کہی کہ جس سے بے ہوش ہو جائیں۔ ہوش میں آئے تو کہنے لگے جب مختصر تھوڑا سا سامان نقلی روپیے سے نہیں دیا جاتا، اللہ اصلی جنت کھوٹی زندگی پر کیسے دے گی؟ ہمارے دعوت سے زندگی میں نکھار پیدا ہو، زندگی کھوٹ سے پاک ہو۔ اس لیے عمل برائے عمل نہیں ہے، عمل برائے تبدیلی ہے۔ وضو برائے وضو نہیں ہے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، صرف وضو کر رہا ہے، کہ بہت فضیلت ہے وضو کی، اور ہر قطرے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وضو برائے وضو نہیں ہے، وضو نماز کے لیے ہے، وضو تلاوت کے لیے ہے۔ لکڑیاں جلائی جا رہی ہیں، کیوں جلائی جا رہی ہے؟ کہ بس ایسے ہی جلا رہے ہیں کہ نہیں، کھانا بنانا ہے، سردی ہے تو سیکنا ہے، سائزنگ میں جل رہی ہے تو ان کو بھاپ تیار کرنا ہے۔ عمل برائے مقصد ہے کہ ہر عمل کے مقاصد ہیں، تو عمل سے اس کا مقصد حاصل ہو، اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ عمل عمل بنے۔ اور عمل عمل کیسے بنے؟ سب سے پہلے اس کا رخ صحیح ہے۔ محنت تو ہو رہی ہے، غلط رخ سے ہو رہی ہے تو موت تک بھی نتیجہ نہیں آئے گا، اور تھوڑی ہو، کم وقت میں ہو، صحیح رخ سے ہو، نتیجہ ظاہر ہوگا۔ فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ دعوت نتیجہ لائے گی جو دعوت صحیح رخ سے ہوگی۔ ہر محنت پر اللہ کی طرف سے مجاہدہ نہیں، ہر مجاہدے پر اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں۔ والذین جاہدوا فینا، جو مجاہدہ ہماری منشا کے مطابق ہوگا، ہر مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ نہیں، ہر محنت پر نتیجے کا وعدہ نہیں ہے۔ یہ محنت صحیح رخ سے ہو۔ محنت کا صحیح رخ کیا ہے؟ کہا محنت کا صحیح رخ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت اپنی ذات کی ہو، سب سے پہلے نیت
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر داعی کی دعوت کا نشانہ اس کا دل نہیں ہے تو موت تک بھی یہ اپنی دعوت سے اپنے ایمان کو کمال تک نہیں پہنچا پائے گا. اگر اس کی محنت کا نشانہ اس کی اپنی ذات نہیں ہے. اس لیے مولانا یوسف صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت آپ یہ خطبہ پڑھنے کے بعد بات شروع کرنے سے پہلے یہ تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں, کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں؟ تو میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا ہوں کہ پھر خاموش کیوں رہتے ہیں؟ کہا میں بات شروع کرنے سے پہلے اپنے دل کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ یوسف یہ بات سامنے مجمع کے لیے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ تو اپنے ذات کے لیے کہہ رہا ہے. یہ تو اپنی ذات کی ہو. دکاندار دکان پر محنت دوسروں کے لیے کر رہا ہے, اپنے لیے کر رہا ہے. کارخانے دار کارخانے پر محنت, سائزنگ والا سائزنگ پر محنت, زمین والا زمین پر محنت. تو ساری دنیا والے اپنی محنتوں میں نیت اپنی ذات کی کیے ہوئے, تو دعوت میں بھی نیت اپنی ذات کی ہے, اپنی ذات کی نیت. کہ محروم کرنے کے لیے شیطان جو ہے وہ دوسروں کی طرف رخ کر دیتا, دوسروں کی طرف. بچہ پہلے اسٹوڈنٹ رہتا ہے, پھر اس کے بعد ٹیچر بنتا ہے, پھر اس کے بعد ایگزامینر بنتا ہے, امتحان لینے والا. اللہ معاف کرے ہمارے یہاں پہلے ہی دن میں ایگزامینر بن جاتے ہیں. ابھی داخلہ ہوا ہے اور ابھی امتحان, اس کو 10 نمبر دیا, اس کو 50 نمبر, اس کو فیل کر دیا, اس کو پاس کر دیا. حالانکہ ترتیب یہ ہے, ابھی طالب علم ہے, پھر استاد بنے گا, پھر ایگزامینر بنے گا. نیت اپنی. ایک بزرگ کے یہاں ایک شخص اصلاح کی نیت سے گیا, کئی مہینوں ہو گئے کوئی تبدیلی نہیں آئی, تو شیخ سے کہنے لگا حضرت کیا بات ہے؟ کہا کس نیت سے آئے ہو؟ کہا آپ جیسا بننے کی نیت سے. آپ کا پہلے ہی دن سے کرسی کا جذبہ ہے تو اصلاح کہاں سے ہوگی؟ آپ جیسا بننے کے لیے آئے, اپنی ذات کے لیے. شیطان دوسروں کی طرف ہے. عمر حذیفہ سے یہ نہیں کہہ رہے تمہاری لسٹ میں کن کا نام ہے نفاق منافق والوں کے, یہ کہہ رہے اس میں میرا نام تو نہیں ہے, عمر کا نام. دوسروں کے بارے میں میں نہیں پوچھتا, دوسروں کے بارے میں میں نہیں پوچھتا. ہماری محنت ہے دوسروں کے اکرام کے ساتھ. نئے ہیں تو پرانوں کا اکرام. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پرانوں کا اکرام کام کا اکرام ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ آئے کسی ضرورت سے. حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ میری فلاں ضرورت ہے تو آپ اس میں کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ کا کرنا حضرت امیر معاویہ کے پاس بھی گنجائش نہیں تھی تو مدد نہیں کر سکے, تو گئے ابن عباس کے پاس. حضرت ابن عباس نے بہت اکرام کیا, کھانا کھلایا, بیٹھایا, آرام کروایا. فرمایا حضرت کیسے تشریف لایا بصرہ؟ فرمایا کہ میرے ذمے 7,000 قرض ہو گئے ہیں. غلام سے کہا 21,000 دو حضرت کو. کہا عمر ہو گئی ہے, اب میں اپنا کام کرنا مشکل ہے. خادم سے کہا 7 غلام بازار سے خرید کر دو حضرت کو. مکان بھی دیا. تو رونے لگے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا ابن عباس اتنا سارا تم نے؟ فرمایا ہاں, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے آپ نے اللہ کے نبی کا اکرام کیا تھا, آپ اس قابل ہیں کہ آپ کا اکرام کیا جائے. ام حالہ رضی اللہ عنہا اپنے خادم کو آواز دے رہی تھی تو حضور نے آواز سن کر کے رونا شروع کر دیا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ تو اپنے غلام کو بلا رہی ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ام حالہ کی آواز اس کی بہن خدیجہ کے مشابہ ہے اور آواز سے مجھے خدیجہ اور اس کی قربانی یاد آ گئی. مولانا یوسف صاحب نے فرمایا قرآنوں کی قربانیوں کو یاد کر کے رونا بھی سنت ہے, اکرام کے ساتھ. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ محنت کا جو ہے وہ رخ بھی صحیح ہو, اور رخ اپنی ذات کی طرف, اپنی اصلاح کے لیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی محنت اس وقت نتیجہ خیز ہوگی جب وہ پابندی سے کی جائے. پابندی سے محنت صحیح رخ سے ہو رہی ہے لیکن بغیر پابندی کے ہو رہی ہے تو بھی بے نتیجہ ہے.
صحیح رخ ہے لیکن پابندی نہیں ہے، نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا. پابندی ہے. آج بیج ڈال کر کے کسان کل کٹائی کے لیے نہیں جاتا، مسلسل محنت کرتا ہے مہینوں. آج نکاح ہوا کل اولاد کی تیاری نہیں ہے. تو دین کی محنت میں بھی آج ہم نے ملاقات کی کل نتیجہ ظاہر ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. اللہ پاک اس بات پر قادر تھے کہ اپنے امر کن سے آسمان و زمین کے نظام کو ایک لمحے میں پیدا کر سکتے تھے. اللہ نے کہا الذی خلق الموت والذی خلق سبع سماوات طباقا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام. ہم نے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو 6 دن میں بنایا ہے. تدریج ہے، جلد بازی نہیں سکھائی، تدریج ہے. ہو سکتا ہے ہفتے 10 دن کی محنت بلکہ برسوں کی محنت میں کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہو. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے دعوت میں تربیت بھی رکھی ہے، تسلی بھی رکھی ہے. تربیت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، کسی نے بات قبول نہیں کی بلکہ ایسی اذیتیں دی کہ وہ اذیت موت تک حضور بھلا نہیں سکے. لیکن آپ طائف سے واپس ہو رہے تھے، اللہ نے جناتوں کا قافلہ بھیجا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. معراج کا واقعہ یہ طائف کے غم کو بلانے کے لیے کرایا گیا. تربیت بھی ہے، تسلی بھی ہے. اتنا قرب اللہ نے عطا کیا آج تک کسی نبی کو نہیں عطا کیا، کیونکہ تکلیف بھی وہ دی گئی جو آج تک کسی نبی کو نہیں دی. ابو لہب نے پتھر مارا ہے لیکن قرہ بنت ابی لہب نے ایمان قبول کیا ہے. ابو جہل نے آپ کو تکلیفیں دی ہے لیکن اکرمہ ابن ابی جہل نے اسلام قبول کیا ہے. کہ تربیت بھی ہے، تسلی بھی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ثقافت ہے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے مرغی کے مزاج میں آوارہ پن رکھا ہے. آوارہ جیسے ادھر ادھر پھرے گی، اس کا مالک اگر سونے کے پیالے میں بھی دانا دینا اس کو چھوڑ کر کے وہ کھڑلے پہ ادھر ادھر جائے. اس کا مزاج ہے، وہ ٹکتی نہیں ایک جگہ. لیکن کہا اگر وہی مرغی چند دنوں کے لیے اپنی آوارگی کو قربان کر کے ایک جگہ اپنے آپ کو جما دے تو اللہ پاک اکیلے کو جماعت دے دیتے. استقامت سے جمی رہی. تو جمنے پر اللہ کی طرف سے کئی واقعات آپ کو قرآن پاک میں جمنے پر اللہ کی مدد ہو کے ملیں گے. سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے نا. کیا ہے واقعہ اصحاب کہف؟ پورا ملک کفر اور شرک سے بھرا ہوا، اور نہ صرف یہ کہ کفر و شرک سے بھرا ہوا بلکہ بادشاہ وقت نے اصحاب کہف کے نام وارنٹ جاری کر دیا ہے، کیونکہ وہ خود مشرک ہے. تو موت سے گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں موت سے، بلکہ شہر کے باہر نکلے اور درخت کے نیچے آ کر کے بیٹھ گئے. ایک نوجوان، 2 نوجوان، 3 نوجوان، سب ایک جگہ جمع ہوئے. لیکن کوئی کسی سے کہہ نہیں رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ بادشاہ کا مخبر ہو، خبر پہنچا دے جا کر کے. لیکن کتنی دیر خاموش بیٹھتے ہیں، آپس میں سلام دعا ہوئی، بات چیت ہوئی تو پتہ چلا سب ایک خیال کے، سب ایک خیال کے. تو کہا کہ کیا کیا جائے، یہ تو پورا ملک ہے، مقابلہ تو کر نہیں سکتے لیکن ایمان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، جمنا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہم کو تو اس پر ہی جمنا ہے کہ چلو نکل جاتے ہیں یہاں سے. اللہ کی طرف سے نظام بنایا گیا. غار نظر آئی، غار میں داخل ہو گئے. 300 سال تک اللہ نے نیند طاری کر دی. انسان ایک پہلو پر زیادہ دیر سوئے تو ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے. 300 سال تو اللہ نے ان کے پہلوؤں کو وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ ان کا پہلو نیند میں ہی بدل دیا جاتا تھا. زندہ شخص کے لیے دھوپ ضروری ہے، بچوں کو دھوپ میں رکھا جاتا ہے، ایسے بھی دھوپ مفید ہے. تو غار کے اندر اگر مستقل دھوپ آئے گی تو ان کی نیند میں بھی خلل ہوگا، اٹھ جائیں گے. اور دھوپ نہ آئے تو بھی نقصان ہے. قرآن نے کہا ہم نے غار کا جغرافیہ ایسا بنا دیا کہ دھوپ آتی بھی تھی اور یہ دھوپ سے محفوظ بھی رہتے تھے.
وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. دائیں بائیں ہو جاتی تھی. تو اگر ایک ہی جگہ رہتے تو ہو سکتا ہے جانور وغیرہ درندے غار میں آ کر کے اس کو ختم کر دیں اگر سوئے رہے. قرآن نے کہا تحسبهم ایقاظا وهم رقود، دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ جاگ رہے حالانکہ سوئے ہوئے تاکہ جانور نہ آئے. یہ سارا نظام کس پر ہوا؟ اللہ نے کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، ہم نے ان کو دل کو جما دیا جب یہ ہماری وحدانیت پر جم گئے. جمنے پر ہے. ایسا مخالف ماحول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہے. میرے عزیز و بزرگوں، اتنا مخالف ماحول تو ہمارے زمانے میں نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے ہمارے والدین تو ایمان والے ہیں، بھائی بہن گھر والے سارے رشتے دار ایمان والے ہیں. وہاں باپ صرف بت پرست نہیں ہے بلکہ بت تراش بھی ہے، بت فروش بھی ہے. بت کو بنا بھی رہا ہے، بت کو بیچ بھی رہا ہے، لیکن جمے ہوئے ہیں. اور ایسی محبت سے سمجھا رہے ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی. قرآن کا انداز یہ ہے، آپ اہل علم سے معلوم کرو، اس کا ترجمہ آپ کو بتائیں گے. ایسی مٹھاس ہے، کرام کو جانے نہیں دیا. ہم جن کو دعوت دے رہے ہیں وہ ابراہیم کے باپ کی طرح تو نہیں ہے. ہم جن کو دعوت دے رہے ہیں وہ نمرود تو نہیں ہے. ہم جن کو دعوت دیں گے وہ فرعون تو نہیں ہے. تو پھر ہمارا لہجہ کیوں سخت ہو؟ ہے نہیں، یہ بنیادی چیز یہ ہے. اسی لیے کہا دنیا میں جتنی زہریلی چیزیں ہیں ان سب میں سب سے زیادہ زہر زبان کا ہے. سب سے زیادہ زہریلی چیز زبان ہے. مارکیٹ میں 2 دکانیں تھی، ایک شہد کی تھی ایک سرکے کی تھی. دونوں کی دکانیں بازو بازو میں. سرکے کی دکان پر لوٹ مار مچی رہتی تھی اور شہد والے کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. ایک مرتبہ سرکے کی دکان والے سے شہد کے مالک نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، اتنی گردی تمہارے، ہمارے یہاں کوئی آتا ہی نہیں. کہا میری دکان سرکے کی ہے، سرکہ کھٹا ہوتا ہے، کڑو ہوتا ہے، لیکن میری زبان شہد ہے. تیری دکان شہد کی ہے لیکن تیری زبان سرکہ ہے. قولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. حالانکہ اللہ کے علم میں یہ بات طے تھی کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نرم کلامی ہو سکتا ہے اس کو متاثر کرتے. ایمان قبول کرتے. ہاں، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم والا کہا ہے. انک لعلی خلق عظیم. خلق عظیم کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا علماء نے اخلاق کی 3 قسم کی ہے. ایک ہے خلق حسن، کہ کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا، کسی نے تمہارے ساتھ غلط کیا، کسی نے تم کو نقصان پہنچایا، تو شریعت نے اتنی اجازت دی ہے تم کو کہ جتنا نقصان اس نے پہنچایا ہے اتنا ہی تم بھی پہنچاؤ. جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا. جتنا نقصان سامنے والے نے پہنچایا ہے اتنا ہی نقصان تمہاری طرف. یہ سب سے آخری درجہ ہے اخلاق کا کہ تم نے بدلہ لے لیا. دوسرا درجہ ہے خلق کریم. خلق کریم کہ تم بدلہ لے سکتے ہو اور بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہو، اس کے باوجود تم نے معاف کر دیا. فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. تم معاف کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ سے معافی نہیں چاہتے؟ معاف کر دیا. یہ دوسرا درجہ ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جس نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، اس کا اجر اللہ کے یہاں طے ہو گیا. لیکن یہ بھی سیکنڈ نمبر پر ہے. معاف کر دینا سیکنڈ نمبر پر ہے. فرمایا اعلیٰ درجہ جو اخلاق کا ہے وہ خلق عظیم ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. فرمایا بدلہ لینے کی قدرت ہے، اس کے باوجود بدلہ نہ لینا بلکہ الٹا نقصان پہنچانے والے پر احسان کرنا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ احسان.
غصے کو پی بھی رہے ہیں، معاف بھی کر رہے ہیں اور احسان بھی کر رہے ہیں. تو اخلاق ہے. تو بتائے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیسی محبت سے، لیکن جب دیکھا کہ بات بن نہیں رہی ہے تو پھر اپنی بیوی کو لے کر کے نکل گئے حرام. تو کئی واقعات آپ کو قرآن میں ملے گی، جمنے پر ہے، استقامت پر ہے، اللہ کے وعدے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 70 سال پہلے یمن کا بادشاہ تھا، وہ مشرک تھا. تو اس کا ایک بہت قریبی تھا، جادوگر تھا، ساحر. اس نے ایک دن بادشاہ سے کہا میری عمر زیادہ ہو رہی ہے، مجھے زندگی کا بھروسہ نہیں، کب مر جاؤں، میرا علم ضائع ہو جائے گا، ایک آدھ آدمی مجھ کو دو تاکہ میں اس کو سکھا سکوں. بادشاہ نے ایک لڑکے کو لگا دیا کہ تم ان کے یہاں جا کر کے ان کا ہنر جو ہے وہ سیکھو، سحر، جادو. تو یہ لڑکا جاتا تھا. تو جاتے جاتے راستے میں ایک راہب وہ رہتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلتی تھی تو راہب ہوتے تھے، وہ دین برحق پر تھا. تو یہ لڑکا پہلے راہب کیا جاتا، پھر اس کا ساحر کیا جاتا. تو جب اس نے بات سنی تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی، تو اس نے دین نصرانیت قبول کر دی. اور اللہ کا کرنا ایسا کہ کئی ایک کیس ایسے آئے مریض جو اس بچے کے ذریعے سے اچھے ہو گئے، تو وہ بچے کا شکریہ ادا کرتے. تو کہتا میرا شکریہ مت ادا کرو، اللہ نے تم کو اچھا کیا. لوگ پوچھتے اللہ نے کہ ہمارے بادشاہ نے، کہ نہیں اس کا بھی اللہ کوئی اور ہے. تو پھر وہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتا، تو ایک جماعت اس کے ساتھ ہو گئی. تو بادشاہ کو پتا چلا کہ تم تو لڑکے کو کسی اور کام سے بھیج رہے، وہ تو کسی اور کام پر لگ گیا. اس کو جب پتا چلا تو اس نے کہا کہ اس کو ختم کرو. تو سپاہیوں کو کہا کہ اس کو لے کر کے جاؤ پہاڑ سے ڈھکیل دو. سپاہی مر گئے، وہ بچ گیا. اللہ کا نظام کہ وہ سب ہلاک ہو گئے، یہ بچ گیا. واپس دربار میں آیا تو حیران ہو گیا، کہا اس کو سمندر میں پھینک دو. تو پھینکنے والے سمندر میں ڈوب گئے، یہ بچ کر کے آئے. تو یہ بادشاہ سے کہہ رہا ہے لڑکا کہ اگر تجھ کو مجھے مارنا ہے نا تو میں طریقہ بتاتا ہوں. اپنے مارنے کا طریقہ سجا رہا ہے. آگے میدان میں سب کو جمع کرو. پوری رعایا کو جمع کیا گیا، تختے پر اس کو کھڑا کیا گیا. کہا یہ تیر چلاؤ، بسم اللہ، بسم رب ھذا الغلام، اس غلام کے پروردگار کے نام سے. اس نے تیر چلایا، وہ تیر اس کو جا کر کے لگا، وہی مرا. پوری قوم نے کلمہ پڑھ لیا. اس کے غلام، اس کے رب کے نام سے مرا ہے. تو اس میں اس کی حکمت تھی کہ قوم ایمان قبول کر لے. یہ دعوت ہے کہ ایک ہیلا نہیں چلا تو دوسرا ہیلا، دوسرا ہیلا نہیں چلا تو تیسرا ہیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہو رہے ہیں اور اپنے قلت ہیلا کی اللہ سے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. کیسے لوگ بات سن لے، سمجھ لے. وہ تو شہید ہو گیا. تو چونکہ پوری قوم کلمہ پڑھ چکی تو بادشاہ نے فوج سے یہ کہا کہ بڑی خندق کھودو اور ان سب کو اس میں ڈال دو، سب کو اس میں ڈال دو. تو ابھی چند سیکنڈ ہوا ایمان قبول کیے ہوئے، اتنا اپنے ایمان پر جمے ہوئے ہیں کہ خندق میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے. یہاں تک کہ وہ ماں جس کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ تھا اور اس کو اس خندق میں ڈال دیا گیا، وہ اپنی ماں سے کہہ رہا ہے امی جان تم جھجک مت کرو، تم ڈرو مت، اللہ نے تم کو دین حق پر رکھا ہے، آ جاؤ. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت عمر کے زمانے میں کوئی صاحب اس جگہ پر مکان وغیرہ کی تعمیر کے لیے کھدائی کی تو وہ نوجوان جس کو تیر لگی تھی ایسے ہی اپنے زخم کی جگہ ہاتھ رکھے ہوئے لیٹا ہے. عمر کے زمانے میں بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ ہاتھ کو ہٹایا گیا تو خون جاری ہو گیا، واپس رکھ دیا تو خون بند ہو گیا. ساری چیزیں جمنے پر ہیں. اس لیے میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، استقامت کو کہا کہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر کے ہے. اپنے عمل پر جو ہے وہ استقامت. سب سے بنیادی چیز وہ توحید ہے، وحدانیت ہے. گندا کپڑا کوئی نہیں پہننا پسند کرتا، گندے برتن میں کوئی کھانا پسند نہیں کرتا، گندے جگہ پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا. پہلے رومال سے روز صاف کی جائے گی، بیٹھا جائے گا. تو گندے دل کی طرف اللہ کیسے توجہ کرے گی؟
کہ کون سا دل گندا ہے، کون سا صاف ہے؟ کہ حدیث میں دنیا کو مردار کہا گیا، دنیا جیوا، یہ تو گندگی ہے، تو دیکھو جس دل میں یہ ہے وہ گندا ہے. ایسے دل کی طرف اللہ کیسے توجہ کرے؟ سب سے پہلے اس کو پاک کیا جائے، اس کی صفائی ہے. سارے اغیار کو نکال کر کے، سب کو نکال کر کے رب کو جگہ دی جائے، رب کو. اس لیے فرمایا مرنے سے پہلے پہلے رب کی پہچان ہو گئی کامیاب ترین ہے، اور مرنے سے پہلے پہلے سب کو پہچاننے والا رب کو نہیں پہچان سکا، یہ ناکام ترین شخص ہے. ہماری محنت رب کے تعارف کی ہے. اس یقین کے ساتھ اگر بندہ بڑے سے بڑے گناہ کے ساتھ بھی اللہ کے یہاں پہنچ جائے، روایت کے الفاظ یہ بتاتے ہیں اللہ کے یہاں مغفرت ہو جائے گی. اس یقین کے ساتھ دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایمان قبول کرنے کے لیے آئے. بعض علماء کا کہنا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 40 دن پہلے یہ ایمان میں داخل ہوئے، ایمان قبول کرنے کے لیے آئے. آپ نے کہا ایمان میں داخل ہونا ہے؟ کہا جی ہاں. کہا کہ کلمہ شہادت پڑھو، تو پڑھا تو آنکھ میں آنسو آ گئے. آپ نے پوچھا دہیا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی شرک اور کفر کے زمانے میں اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، وہ یاد آ رہے ہیں، پتہ نہیں میرا جرم اللہ کیا معاف ہوگا نہیں ہوگا. کہا کون سا جرم؟ کہا 70 اپنے خاندان کی بچیوں کو زندہ میں نے دفن کیا ہے. آپ رونے لگے، صحابہ روتی. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فرمایا اللہ کہہ رہے دہیا سے کہہ دو اگر تم نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے نا، اللہ تمہارے اس جرم کو بھی معاف کر دے گی. بڑے سے بڑا گناہ اس یقین کے ساتھ. آپ نے فرمایا اگر صرف یہ سرمایہ بھی بندہ لے کر کے آخرت میں پہنچ جائے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہو جائے گا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فرمایا نبی جی آدھی امت کی مغفرت چاہتے ہو یا شفاعت کا حق چاہتے ہو؟ کہا میں آدھوں کی مغفرت نہیں چاہتا، میں شفاعت کا حق چاہتا ہوں. کہا کہ اللہ نے آپ کو شفاعت کا حق دیا. آپ نے فرمایا میں اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا جتنے دنیا میں درخت ہیں، پتے ہیں، اور جتنے کنکر، اتنوں کی شفاعت میں کروں گا اللہ کے. صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کی شفاعت کا حقدار کون بنے گا؟ فرمایا اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ، جس نے دل کے یقین کے ساتھ اللہ کی وحدانیت میری رسالت کا اقرار کیا، وہ میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا. بلکہ منتخب میں حدیث ہے ایسا بندہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کہیں گے سب نے شفاعت کر لی، فرشتوں نے، انبیاء نے، نیک لوگوں نے، اب میں ہی باقی ہوں. فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، ایسے بندوں کو جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ کلمے کا اقرار کیا ہے، میں خود ان کو جہنم سے نکالوں. مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے 2 لب بھر کر کے جہنم سے نکالیں گے. اب ہم اپنے اعضاء پر اللہ کے اعضاء کو قیاس نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے. حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں ہمارا تو اس پر ایمان ہے. اگر انسان اپنے اعضاء پر قیاس کرے تو ہمارے لب میں کتنا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کے شایان نشان ہے. روایتوں میں آتا ہے ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، فرمایا نبی جی ہماری کتاب تورات میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کی ایک انگلی پر 7 آسمان کا نظام ہے. آپ اندازہ لگاؤ، اللہ لب بھر کر کے نکالیں گے کہ ایک انگلی پر 7 آسمانوں کا نظام ہے، اور کہا دوسری انگلی پر 7 زمین کا نظام ہے، اور کہا ہماری کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ تیسری انگلی پر ساری آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کا نظام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ فرمایا یہ جو بات کہہ رہا ہے نا، اللہ نے تو یہ قرآن میں کہا ہے وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. یہ یقین ہے کہ 99 دفتر گناہوں کا لے کر کے آنے والا اس ایک پرزے کو ڈالا جائے گا. 99 دفتر تاحد نگاہ. علماء نے لکھا ہے دنیا کی نگاہ نہیں ہوگی، وہ آخرت کی نگاہ ہے. تو آخرت کی نگاہ دنیا کی نگاہ میں کیا فرق ہے؟ کہ آخرت کی نگاہ 1000 سال کی مسافت تک دیکھے گی.
اس کا ایک دفتر وہاں تک ہے جہاں تک اس کی نگاہ ہے، اور اس کی نگاہ 1000 سال کی مسافت ہے. یہ 99 دفتر ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ کہے گا تستہزئ بی، اے اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا سا پرزہ اور یہ 99 دفتر، کیا ہم مذاق نہیں کرتے؟ لے جاؤ، ہواؤں میں اڑے گا. یقین ہے اپنے تعلق کو میرے دوستوں بزرگوں کسی سے نہیں، صرف اللہ. حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہہ دیا کہ جبرائیل آج ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. ایک زور کی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. کہا جبرائیل قیامت تو نہیں آ رہی؟ تو میں نہیں، اللہ کے نبی قیامت نہیں. پھر کیا ہے یہ شور کیسا ہے؟ کہا آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو آج پہلی مرتبہ کھلا ہے، اور وہ فرشتہ وہاں سے اترا جو آج پہلی مرتبہ اترا ہے. فرمایا کیا بات ہے، یہ ساری چیزیں ابھی کیوں ہو رہی ہے؟ فرمایا جو تم نے اپنے گھر کی حالت مجھ سے بیان کی، اللہ اس پر ناراض ہے. اس واقعے پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی حالت کو اپنوں سے بھی مت کہو، اپنے اللہ سے کہو. اپنی حالت کو اپنوں سے بھی، اپنے اللہ سے، اللہ سے تعلق زبردست ہے. بڑی سے بڑی چیز کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے ذریعے سے حفاظت کریں. حالانکہ دنیا میں دستور یہ ہوتا ہے جتنی بڑی چیز ہے اتنا ہی اس کی حفاظت کا انتظام. کہاں امام الانبیاء کی حفاظت اور کہاں مکڑی کا جالا. وہ تو پیدا ہوا بچہ بھی جو چند سیکنڈ کا ہے، ہاتھ ہلائے تو وہ ٹوٹ جائے. ہم حفاظت کرنے والے ہیں، حفاظت کی. موت کے نقشے میں حضرت یونس علیہ السلام کو اتنا نیچے مچھلی لے گئی، روایتوں میں آتا ہے کہ زمین کے یعنی سمندر کے نیچے کی کنکریوں کی تسبیح کو حضرت یونس اپنے کانوں سے سن رہے تھے. اتنا نیچے لے موت کا نقشہ ہے. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس تسبیح سے اللہ نے یونس کو نجات دی ہے وہ صرف حضرت یونس کی خصوصیت نہیں ہے، اللہ پاک وہ تو قیامت تک کے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، قادر ہیں. اللہ نے فرشتوں کو جو نظام دیا ہے تو اس لیے نہیں دیا ہے کہ اکیلے ان کے بس کا نہیں ہے. جیسے دنیا میں ڈپارٹمنٹ تقسیم ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ یہ بات نہیں ہے. یہ قلمدان، یہ قلمدان، یہ قلمدان، سارے قلمدانوں کی تقسیم ہو گئی، تو اللہ نے اس لیے اعتبار سے تقسیم نہیں کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں دعوت برکاتہم کہ فرشتے تو نیک بندوں کے خادم ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے خادم ہیں. مشہور واقعہ ہے نا پولی کا. یہ واقعہ کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، بعض صحابہ کے ساتھ بھی ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں. تو اکیلا شخص ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہہ رہا ہے یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، اے مدد کرنے والے میری مدد کر، اے مدد کرنے والے. آسمان سے فرشتہ آیا، نیزہ مارا، وہ راکھ ہو کر کے گرا. اس کے پیچھے گئے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ کہا تو نے پہلی مرتبہ کہا نا آسمان دنیا میں زلزلہ آ گیا. ایک شخص کا اللہ سے وہ تعلق ہے. کتنے کروڑ ایمان والے ہیں، کتنے لاکھ بیت اللہ پر پہنچ رہے ہیں، کتنے گھنٹوں کی دعائیں ہو رہی ہیں. یا تو ایک کا تعلق ایسا ہے کہ ایک جملے پر لرزہ طاری ہو گیا، دوسری مرتبہ پر اللہ نے کہا کون ہے اس کی مدد کرنے والا، اور تیسرے میں میں یہاں حاضر ہو گیا. فرمایا یہ وعدہ صرف تمہارے ساتھ نہیں، جو ایمان والا دل کے یقین اور اللہ کے وحدانیت کی تصدیق کے ساتھ اس دعا کو پڑھے گا، آج بھی اور قیامت تک کے لیے میں اس کی مدد پر معمول ہوں. ایک ایمان والے کی آواز ساتوں آسمانوں پر جاری ہے. دور صدیقی میں پہلا معرکہ ہوا رومیوں کے خلاف. ابو بکر صدیق نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8000 کا لشکر دے کر کے روانہ کیا. اللہ کا کرنا یہ کہ یہ 8000 کا لشکر 1,00,000 رومیوں کے گھیرے میں آ گیا. مورخین کہتے ہیں کہ جب کوئی جماعت دشمنوں کے نرغے میں آ جاتی تھی پھر بظاہر اس کا بچنا مشکل ہو جاتا، جو چاروں طرف سے گھیر لی گئی.
ایسا منظر. واصلہ ابن اصغر رضی اللہ عنہ کہتے تھے عربوں کی عادت تھی موت کو سامنے دیکھتے تھے لیکن ایسے بے خوف ہوتے تھے کہ اشعار پڑھتے تھے. انسان شعر و شاعری کب کرتا؟ جب خوف میں ہوتا یا ٹینشن میں ہوتا. یہ ساری چیزیں اطمینانی کی کیفیت میں سو جاتی. تو عربوں کی عادت تھی. خیبر فتح نہیں ہو رہا اور حضرت علی شعر پڑھ رہے انا الذی صمت ام حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا. ہاں میں ہی وہی ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر شیر رکھا ہے. میں جنگل کے شیر کی طرح خوفناک ہوں. جہاں موتا کا مارکا شباب پر ہے اور حضرت جعفر کہہ رہے یا حبذ الجنہ واقترابها طیبۃ وريح بارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علی الا قیتها ذرابها. کتنی خوبصورت جنت ہے اور کیا ہی بہترین ہے اس کا قریب ہونا. وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں, وہاں کا میٹھا پانی. دشمنوں سے مقابلے کا وقت, رومیوں کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا. میں بھی ان کے قتل میں حصہ لگانا چاہتا ہوں. حالانکہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان کے بعد ان کا نمبر ہے, ان کے بعد ان کا نمبر ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں جب ڈنڈا آیا کہنے لگے یا نفس الا تقتلی تموتی وهذا حمام الموت قد سلیتی وما تمنیت فقد اعطیتی ان تفعلی فعلا ما ہدیتی. اے نفس تو اگر یہاں شہید نہیں ہوگا تو ایسے بھی تو مرے گا. تو تمنا کرتا تھا شہادت کی, اللہ نے آج تجھے دے دیا ہے. خندق کا موقع ہے, عجیب کیفیت. صحابہ فرماتے تھے ایسی بے چینی حضور پر کبھی نہیں تھی جو خندق کے موقع پر تھی. لیکن زبان پر اشعار ہے واللہ لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام الا ان لاقینا اذا ارادوا فتنة ابینا ان الولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة علینا. اے اللہ اگر آپ ہدایت نہیں دیتے تو ہم کہاں جاتے؟ نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے. بتانا یہ ہے کہ عربوں کی عام مزاج عادت تھی ہوئی. شمر نے حضرت حسین سے کہا اسی میدان میں تمہاری لاشیں گرائیں گے. فرمایا بالموت تخوفونی, تم موت سے ہم کو ڈرا رہے ہو. یہ تو ہمارے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے, تم کو ہم کو موت سے ڈرا رہے ہیں. لیکن واصلہ ابن اصغر فرماتے تھے کہ ایسے ہوش حواس گم ہو گئے کہ کسی کو کوئی شعر ویر زبان پر نہیں آ رہا. 8000 کی زبان پر صرف ایک جملہ ہے یا رب محمد انصر امت محمد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرما. 8000 کی زبان پر بار بار یہ جملہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اس معرکے میں ہے. فرماتے تھے شام ہونے لگی, سورج غروب کے وقت میں نے دیکھا انفرجت فرجتن, آسمان پھٹا اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہاں سے گھڑ سواروں کی وہاں سے اترنے لگی. اور ان کے آگے جو سب سے پہلا گھڑ سوار تھا جو ان کا ذمہ دار تھا وہ کہہ رہا ہے ابشر امت محمد قد اتاکم اللہ بالنصر. اے امت محمد تمہیں خوشخبری ہو, اللہ کی مدد آ چکی ہے. یہ ایمان والوں کا تعلق. حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہے ابن آدم میں تجھ کو نہیں بھولا, تو نے ہم کو بلا لیا. اذکرک وتنسانی, میں تو تجھ کو یاد کرتا ہوں, تو مجھ کو بھول چکا ہے, تو مجھ کو بھول چکا ہے. رحمان و رحیم سے ہم نے تعلق ڈالا. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی, کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تعلق تھا ایمان والوں کا اللہ کے ساتھ. ایسا قریب. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا شخص پوری بستی جس سے عاجز آ چکی, برسوں کا شرابی کبابی اور سارے جرائم کا عادی. لوگوں نے کہا اس کو بستی سے نکالو, پورا ماحول خراب کرے گا. خود تو سدھرتا نہیں, لوگ اس سے متاثر ہو رہے, باہر کر دیا. کچھ وقت کے بعد اللہ نے کہا موسیٰ سے کہ موسیٰ اس بندے کے انتقال کا وقت قریب ہے, تم کو اس کی تدفین میں اور اس کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جانا ہے. تو حیرت ہوئی, اللہ وہ بندہ جس سے پوری بستی عاجز اور جو آپ کا نافرمان. فرمایا ہاں ساری زندگی تو ایسی ہی تھی, لیکن مرنے سے پہلے اس نے جو جملہ کہا اے اللہ اگر میرے جنت میں ڈالنے سے آپ کی شان میں کمی آئے گی میں جنت میں نہیں جاؤں گا, میں آپ کی شان کم کرنا نہیں چاہتا ہوں. فرمایا اللہ اگر میرے جہنم میں ڈالنے سے آپ کی شان میں اضافہ ہو جائے گا میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں آپ کی شان بڑھانا چاہتا ہوں. اس نے ہماری غیرت کو, اس نے ہماری رحمت کو ایسا جوش دلایا ہے کہ ہم نے اس کے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا. وہ ہمارا دوست ہو گیا, تمہیں اس کی نماز جنازہ پڑھائی.
جا رہے. ایک بڑھیا لوگوں کے یہاں مانگتی تھی, لوگ کہتے تھے مانگنے والوں سے بڑی بھی آگے جاؤ اللہ دے. اس کا انتقال ہوا, کسی نے خواب میں دیکھا, فرمایا بڑی بھی کیا معاملہ ہوا؟ کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی, اللہ نے کہا بڑی بھی کیا لائی ہو؟ کہا میں تو ساری زندگی یہ سن کے آئی ہوں آپ دیں گے, آپ بھی پوچھ رہے کیا لائی؟ کہ میں نے معاف کر دی, ایسا رحمان و رحیم ہے. یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں, کسی نے خواب میں دیکھا, فرمایا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہ اللہ کے سامنے پیش ہوا, فرمایا یحییٰ کیا لائے ہو؟ کہ اللہ 155 حج کیا, کیا ایک بھی قبول نہیں؟ کہ 152 قرآن ختم کیے, کہ ایک بھی قبول نہیں؟ کہ اللہ ساری زندگی کی نماز تلاوت ذکر کا کچھ بھی قبول نہیں. فرمایا اللہ آپ کی رحمت کے علاوہ کوئی آسرا نہیں. فرمایا ہاں اب تم نے صحیح جملہ کہا, قد وجبت لک رحمتی, میری رحمت تیرے لیے واجب ہو چکی ہے. مہربان ہے. بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھ رہے تھے, آیت پر گزرے الم نجعل الارض مہادا, وہ ذات جس نے زمین کو فرش بنایا ہے. کہنے لگے یہ فرش میرے اللہ نے بنایا ہے, چپل پہن کے چلنا تو گستاخی ہے, بے ادبی ہے. کہا ساری زندگی کبھی چپل نہیں پہنوں گا. علماء نے لکھا ہے جس راستے سے گزرتے تھے اگر وہاں گندگی بھی ہو, ان کے قدم کو پڑنے سے پہلے زمین گندگی کو اپنے اندر لے لیتی. اللہ نے فرش کو ان کے لیے پاک کر دیا. یہ بڑے گناہوں میں زندگیاں ان کی گزر رہی تھی, یہ مقام تو بعد میں ملا. ایک مرتبہ شراب کے نشے میں دھوپ چلے جا رہے تھے, راستے میں دیکھا پرچی پڑی ہوئی ہے, اٹھایا دیکھا تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. جیب میں عطر کی بوتل کی شیشی تھی, نکال کر کے خوب اچھی طریقے سے اس پر ملا, خوشبو لگائی اور اس کو اچھی جگہ پر رکھ دیا. رات مجھ سے فرمایا بشر تم نے جیسے ہمارے نام کا اعزاز و اکرام کیا, ہم دنیا میں ایسا ہی تمہارا اعزاز و اکرام کریں. جب نام کے اعزاز و اکرام پر یہ مقام ہے تو کام کے اعزاز و اکرام پر کیا ہے؟ وہ ایسا رحمان و رحیم ہے. تو اس اللہ کی دعوت, اس لیے بڑی قوت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے, اپنی مسجدوں کو ہم جو ہے نا ہر بستی کے فرد کا تعلق مسجد سے, اور یہاں لا کر کے امت سے اس مایوسی کو ختم کرنا ہے. بھائی ڈاکٹر صاحب کہاں ملیں گے؟ کہ دواخانے میں ملیں گے. یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ بھائی کسان کہاں ملے گا؟ کہ کھیت میں ملے گا. کہ بھائی انجینئر صاحب کہاں ملیں گے؟ کہ ان کے آفس ہے. کہ وکیل صاحب کے کورٹ میں. اور مسلمان اس کے جمع ہونے کی کوئی جگہ نہیں, کوئی ٹھیا نہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں. مسجد ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دو ظالم چیزیں دنیا میں وہ ہے جو کسی کی رعایت نہیں کرتی, ایک آگ ہے ایک پانی ہے. حضرت عمر نے ان دونوں کو امت سے آئے ہوئے حال کو ہٹایا ہے مسجد کے راستے سے, مسجد کے ذریعے. کہ مسجد اللہ سے استفادے کا ذریعہ ہے. اللہ سے استفادہ کہاں؟ کہ مسجد کے ذریعے سے. یہ ماحول کا اثر ہے میرے دوستوں. حضرت عمر کے زمانے میں مصر کے گورنر تھے عمرو ابن عاص, تو حضرت عمر کو خط لکھا, فرمایا امیر المومنین ہمارے یہاں ایک معاملہ ہوا میاں بیوی کا. بیوی کہہ رہی ہے شوہر نے 3 طلاق دیا, اور شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے 1 ہی طلاق دیا. فیصلہ کیسے کریں؟ طلاق کا حق تو شوہر کا ہے. خط لکھا. حضرت عمر نے جواب میں لکھوایا کہ اس بندے کو مکہ بھیج دو, مطاف میں ہم سے ملاقات کرے, وہ ہم یہاں عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو بلایا. جب وہ بندہ خط لے کر کے مطاف میں پہنچا, حضرت عمر نے فرمایا ہاں بھائی کیا معاملہ ہے تمہارا؟ کہا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے. کہا کتنی طلاق دی؟ کہا 3 طلاق دیا ہے. کہ معاملہ ہی ختم. تو وہاں تو 1 کہہ رہا تھا, یہاں 3. حضرت عمر نے فرمایا ہاں میرے زمانے کا مسلمان کتنا ہی غیر گزرا کیوں نہ ہو جائے, لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ اللہ کے گھر میں بھی جھوٹ بول دے. کہ مطاف میں اس نے صحیح بات کہہ دی. باہر کے جھگڑے مسجد میں لا کر کے حل کے. یہاں تو باہر کے جھگڑے باہر ہی, اور دنیا کے جھگڑے دنیا داروں سے ہی. جو خود اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتے وہ ہمارا مسئلہ. کوئی تم سے کہے کہ بھائی ٹرین کے اندر ایک پاپائج نے ایک صحیح تندرست انسان کو سوار کیا, تو انسان بھی ہنسے گا, وہ کیسے مدد کرے گا اس کی؟ تو ایسے ہی ہے, یہ کیسے ان کی مدد کرے؟ مخلوق کیسے مخلوق کی مدد؟ جو خود محتاج ہے قرآن حدیث کی روشنی کے اپنے مسائل کے حل کرنے میں, وہ دنیا دار کیا مسائل حل کریں گے؟ اتنی سخت بات قرآن نے کہی ہے, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. نبی جی اگر یہ اپنے معاملات میں آپ کو منصف اور فیصل نہیں بناتے ہیں, ان کے اندر ایمان کہاں ہے؟
علماء نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ حکم صرف نبی کی حیات تک خاص نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے شریعت کے حکم کا وہی حکم ہے جو نبی کے حکم کا ہے۔ اب ان کو حکم ہمارے بڑے گھر مسجد کے راستے سے اہل علم سے اپنے مسائل کے حل ان سے جوڑا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب سے اونٹ خریدا، سودا ہو گیا، قیمت دے دی، اونٹ لے لیا، آگے جانے کے بعد وہ اونٹ بیٹھ گیا، چل ہی نہیں رہا ہے۔ حضرت عمر نے مالک کو بلایا، کہا بھائی تم نے تو مجھے لا کر اونٹ دے دیا، میری قیمت دو، تمہارا اونٹ لو۔ فرمایا امیر المومنین، عیب تمہاری ملکیت میں پیدا ہوا ہے، میں نہیں واپس لیتا، میرے یہاں تو صحیح سالم تھا، تو تمہارے یہاں جا کر کے بیٹھے کہ ہمارے معاملے میں فیصلہ کون کرے گا، کسی کو بلاؤ۔ تو اس زمانے میں ایاس رحمۃ اللہ علیہ تھے، تابعی ہیں الگ، تابعی کو بلائے گئے، فرمایا ایاس ہمارے معاملے میں ذرا فیصلہ کرو، یہ کیا ہے؟ جب انہوں نے غور کیا، فرمایا امیر المومنین، اونٹ تو آپ کی ملکیت میں ہی اس کے اندر عیب پیدا ہوا ہے، اس لیے آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ فرمایا ایاس تم نے صحیح فیصلہ کیا، اجعلک قاضیا علی الکوفہ، میں تجھے کوفہ کا قاضی بناتا ہوں۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ، یزید ابن معاویہ، معاویہ ابن یزید، ملک ابن مروان، ولید ابن عبد الملک، 120 سال کی عمر رہی، قاضی رہے کوفہ کی۔ اپنے بچے کو جیل میں بند کر دیا اور کھانا دینے جاتے تھے تو لڑکا کہتا تھا عجیب ہو، خود اندر کیا، خود کھانا دینے کے لیے، کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے بند کیا ہوں، باپ ہونے کی وجہ سے کھانا لاتا ہوں، اللہ کے حکم کی وجہ سے بند کیا کہ مسجد کے ذریعے سے ہر ایک کا تعلق کو مسجد یہاں لا کر کے الوہیت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ربوبیت بھی سکھانا ہے۔ الوہیت میں لوگوں کا اختلاف نہیں، مسئلہ تو ربوبیت کا ہے کہ رب کس کو مان رہے ہیں، پالنہار، ضرورتوں کا پورا کرنے والا، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے دی ہے، یہ تو سب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کرایہ دار کیس چلاتا ہے کہ میں 10 سال سے رہ رہا ہوں، یہ چیز میری ہو گئی، اس کی کہاں سے ہوئی؟ وہ تو خود کرایہ دار ہے، میرے اپنے اسباب میرے کہاں سے ہوئے، میرا اپنا جسم میرا کہاں سے ہوا؟ یہ تو سارا اللہ کا دیا ہوا۔ کہ پھر اس کی حیثیت، ایک عالم نے بڑی اچھی مثال سے بات سمجھائی، کہا کہ جیسے پہلے زمانوں میں، بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ہی یہ معمول تھا کہ پیسے وغیرہ منی آرڈر سے بھیجے جاتے تھے، کہ تو اب یہ سسٹم نکل گیا، تو منی آرڈر سے پیسے جاتے تھے۔ تو ایک باپ اپنے بچے کو ہر مہینے 500 جو ہے وہ ڈاکیے سے بھیجتا تھا، وہ لے کر کے جاتا تھا۔ ایک مہینہ ڈاکیا سارے بچوں کو پیسہ دیا اور اس بچے کو دیا ہی نہیں جس کا باپ 500 ہر مہینے بھیجتا تھا، تو وہ لڑنے لگا، جی وہ ہر مہینے دیتے تھے، ابھی کہاں کیوں نہیں دے رہے؟ تو وہ میں تھوڑی دیتا تھا، تمہارے ابا دیتے تھے، میں تم کو لا کر کے دیتا تھا، تم تو دیتے تھے۔ تو کہا کہ لڑکے کا ڈاکیے سے لڑنا فضول ہے، وہ تھوڑی دے رہا ہے، اس کو مل رہا ہے تو وہ دے رہا ہے، تیری دکان، تیرا کارخانہ، تیری فیکٹری، تیری زمین یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈاکیا ہے، تو اس سے مت لڑو، اس میں دماغ ماری مت کرو، اس میں اپنا سر مت پھوڑو۔ یہ کہاں سے؟ ان کو جو مل رہا ہے وہ دے رہے ہیں، اور جتنا مل رہا ہے اتنا، وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اللہ نے جو طے کر دیا، قسم خدا کی ایک پیسہ نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا۔ ہاں اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ جو طے ہے اس کو حلال سے لو یا حرام سے لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئے، ایک شخص باہر کھڑے تھے، کہنے لگے بھائی تھوڑی دیر کے لیے میری سواری پکڑو، میں نماز سے فارغ ہو جاؤں، نفل وغیرہ پڑھنا تھی۔ وہ لے کر کے سواری کھڑا ہو گیا، اس کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، اس نے لگام نکالی اور جا کر کے بازار میں بیچنے لگا۔ چلیے باہر آئے تو سواری تو کھڑی ہوئی ہے، لگام ہی نہیں، تلاش کرتے کرتے قریب میں پہنچے تو دیکھا کہ بازار میں وہ فروخت کر رہا ہے، تو اسی سے جا کر کے کہا کہ بھائی کتنے میں دو گے؟ کہ 2 درہم میں دوں گا، تو 2 درہم دے کے اس سے لے لیا۔ اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جب اس نے میری سواری کو پکڑا تھا نا، میں نے جب ہی اس کو 2 درہم ہدیہ دینے کی نیت کی تھی، اس نے حلال سے نہیں لیا، حرام سے لیا ہے، میں تو نیت کر چکا تھا کہ میں مسجد سے نکلوں گا تو دوں گا اس کو۔ یہ یقین کی کمزوری ہے میرے دوستوں بزرگوں، اگر یقین ہے تو پھر یہ کہے گا کہ حدیث کہہ رہی ہے الکذب ینقص الرزق، جھوٹ روزی کو بڑھائے گا نہیں بلکہ جھوٹ تو روزی کو ختم کر دے گا، یہ نہیں روزی کو بڑھائے گا، یہ تو روزی کو ختم کر دے گا۔
اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، مسجد کے راستے سے یہ محنت ہے، اپنے گھروں میں یہ محنت ہے ایمانیات کے ماحول کی، کہ گھر کا ماحول بنے، گھر کے افراد پر بھی محنت، کہ موبائل خریدا اس پر کور چڑھا لیا، کہ کیوں کور ہے؟ کہ موبائل کی حفاظت ہے، گاڑی کو رات میں کور سے ڈھانک دیا جاتا، اور جو ڈھانکنے کی چیز تھی وہ آوارہ ہے، جو ڈھانکنے کی چیز تھی، جو پردے کی چیز تھی وہ بے پردہ ہے، اور ساری دنیا جہان کی چیزوں میں پردہ ہے۔ یہ محنت سکھائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوائیوں نے گھر میں گھیر لیا اور یعنی چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیراؤ میں ہے، اہلیہ کہنے لگی کسی چیز کے اندر آپ چھپ جاؤ، میں آپ کو چھپا لیتی ہوں، اگر گھر میں چادر وغیرہ کم پڑی نا میں اپنا بال تمہارے اوپر ڈال دوں گی، آپ کو چھپا دوں گی۔ کہنے لگی اللہ کی بندی، شہید ہونا آسان ہے، تیرے بالوں پر غیر محرم کی نظر پڑنے سے شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت عائشہ کی خادمہ خوشی خوشی آ کر کے کہنے لگی امی جان آج میں نے وہ بہت بڑا کام، بہت بڑی نیکی میں نے کہا، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا میں حجر اسود کو بوسہ دے کر کے آئی ہوں۔ کہا اللہ تیرے ثواب کو غارت کرے۔ حیرت میں پڑی، کیوں ایسا کہہ رہی؟ کہ کیا ضرورت تھی تجھے مردوں کی بھیڑ میں جانے کی؟ حجر اسود کا بوسہ اپنی جگہ پر ہے، تو غیر محرم مردوں کی بھیڑ میں گئی کیوں؟ جب حجر اسود کے لیے گنجائش نہیں ہے تو بازار کے لیے کہاں سے گنجائش ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام سلمہ مردوں کے پیچھے سے طواف کرنا، مردوں کے مجمع میں مت گھسنا، پیچھے سے۔ میرے دوستوں بزرگوں، محنت کے ذریعے سے اس نبی کے طرز زندگی کو وجود میں لانا ہے۔ ماں ہے نا، ماں، بچے کا انتقال ہو جائے تو اگر محلے میں اس بچے جیسا کوئی بچہ ہو نا تو ماں اس کو بھی بہت پیار کرتی ہے، اس کو بلائے گی، کبھی پیسہ بھی دے دے گی، حالانکہ اس کا بچہ ہے۔ کوئی اس سے کہے کہ تم اس سے کیوں اتنا پیار؟ کہ میرے بچے جیسا دکھتا ہے، میرے بچے جیسا مستی خور ہے، ویسے ہی بات کرتا ہے، ویسے ہی چلتا ہے، ماں کو پیار آ جاتا ہے۔ اپنے بچے کی شکل کا بچہ دیکھ کے ماں کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے، تو اپنے نبی کی شفاعت دیکھ کے اللہ کتنا جوش میں آئے گا۔ اس کا کاروبار نبی کے مشابہ، اس کا گھر نبی کے مشابہ۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، اس کے بغیر تو چیز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات دیے گئے، اس سے بہت بڑھ کے اللہ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر پر رگڑی ماری، اللہ نے پانی جاری کیا۔ روایتوں میں آتا ہے پانی کی کمی تھی سفر میں، آپ نے کہا ٹب لاؤ، آپ نے اپنے دستانے کو اندر رکھا، اللہ نے فوارے کی طرح انگلیوں سے پانی جاری کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، وہ اڑ کر کے جاتا تھا، دور جا کر کے گر جاتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھاتے تھے اور غیر ایمان والے ان پتھروں سے کلمہ شہادت کو سنتے تھے۔ پتھر پتھر ہے، یہ دنیا چاند جانے والوں کے جو پیچھے چلنا چاہتی ہے، لیکن جس نے چاند کے ٹکڑے کیے اس کے پیچھے چلنا نہیں چاہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی محبت ہے، تعلق ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب تھا، کہنے لگے دو چیزیں میرے پاس ہیں۔ ایک مرتبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہا تھا، اللہ کے نبی خوش ہوئے اور آپ نے اپنا جبہ مجھ کو دے دیا تھا، اور ایک مرتبہ حضور ناخن کاٹ رہے تھے نا تو میں نے ایک ناخن چھپا کر کے رکھ لیا ہے، میرے انتقال کا وقت قریب ہے، اس جبے میں مجھ کو کفن دینا اور ناخن کو پیس کر کے سرما بنانا، میری آنکھوں میں لگا دینا، میری مغفرت کا سامان یہی ہے، اسی پر مغفرت۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پر آنے لگے ملاقات کے لیے، دیکھا کہ باہر جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر برتن میں کچھ لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ اے سلمان اندر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب خالی برتن حضرت عبداللہ لے کر کے داخل ہوئے، آپ نے پوچھا عبداللہ کام ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہو گیا۔ حضرت سلمان نے پوچھا اللہ کے نبی کون سا کام؟ کہا میں نے پچنا لگوایا تھا، جو خون جمع ہوا میں نے عبداللہ کو دیا کہ باہر جا کر کے پھینک دو۔ فرمایا اللہ کے نبی خدا کی قسم اس نے پھینکا نہیں ہے، اس نے تو اس کو پی لیا ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ کیا واقعی تم نے پیا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی، میرے دل نے گوارا نہیں کیا پھینکنا، میں نے اس کو پی لیا ہے۔ فرمایا عبداللہ اس دشمن کے لیے بھی ہلاکت جو تجھ پر حملہ کرے، اور تو جس پر حملہ کرے گا نا اس کے لیے بھی بربادی ہے۔ صحابہ فرماتے تھے عبداللہ میں شجاعت اور بہادری آپ کے خون کے اثر کی وجہ سے۔ فرمایا عبداللہ تجھے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ محبت ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ سفر میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ قیام کرتے جہاں حضور کا قیام تھا، اپنی اونٹنی کو بھی وہیں بیٹھاتے جہاں حضور کی اونٹنی بیٹھی ہو۔
مسجد نبوی کے دروازے سے ایک دروازہ تھا، وہاں سے عبداللہ ابن عمر کبھی داخل نہیں ہوتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص ہو جائے، میں ساری زندگی اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوں گا. نافع کہتے تھے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہو اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ گرے ہو. محبت ہے، تعلق ہے. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ابو قحافہ کو حضور کی خدمت میں پیش کیا اور آپ اسلام لانے کے لیے ابو قحافہ کا ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں ہے، ابوبکر صدیق رونے لگے. فرمایا ابوبکر کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میرے باپ کی جگہ آپ کے چچا ابو طالب کا ہاتھ ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ ابو طالب کے ایمان لانے سے آپ کو زیادہ خوشی ہوتی. بنو نذیر اور بنو قریظہ کے فتح ہونے کے بعد ازواج مطہرات نے کہا ہمارے نفقے میں اضافہ کیا جائے، اب تو فتوحات کی کثرت ہو رہی ہے، مال بہت آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، ایک مہینے کے لیے بات چیت بند کر دی. اس کے بعد اللہ نے آیت اتاری یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تريدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. نبی جی اگر آپ یہ دنیا چاہتے ہیں، یہ مال چاہتے ہیں نا، ان سے کہو آؤ ہم تم کو مال دے کر کے فارغ کر دیتے ہیں. وان کنتن تريدن اللہ ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، ایسوں کے لیے اللہ کے یہاں اجر کا وعدہ ہے. اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت ترمذی کی روایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس سب سے پہلے آئے. فرمایا عائشہ ایک بات لے کر کے تمہارے پاس آیا ہوں، جلدی مت کرنا، والدین سے مشورہ کرنا. آپ نے دوبارہ کہا عائشہ جلدی مت کرنا، والدین سے مشورہ کرنا. فرمایا اللہ کے نبی آپ کہے تو صحیح. کہا اللہ نے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا، یا تو اللہ اور اس کے رسول کو لو یا دنیا کو لو. حضرت عائشہ رونے لگی. فرمایا اللہ کے نبی اخترنا اللہ و رسولہ، ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی اختیار کیا. علماء فرماتے ہیں ایسے دنیا سے اپنے دلوں کو پاک کیا، اس کے بعد سے ازواج مطہرات نے ایسا پاک کیا ہے دل دنیا کے خیالات سے کہ ان کے نام کے ساتھ ہی ازواج مطہرات لگ گئے، پاک ہو گئی، کبھی اس کے بعد سے مطالبہ نہیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس دین کے لیے، اس طریقے کو زندہ کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت اپنی امت کو دی ہے. یہ دعوت کی محنت ہے. ساری دنیا جہان کے شعبوں پہ امت کی صلاحیت لگ رہی ہے. کون دنیا کا شعبہ ایسا جہاں امت کا مال نہیں لگ رہا ہے، جہاں امت کا وقت نہیں لگ رہا، جہاں امت کی صلاحیت نہیں لگ رہی ہے، سوائے اس شعبے کے جس شعبے پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنا جان اور مال لگایا اور پورے 100% صحابہ کا جان اور مال لگوائے. بلکہ حضرت فرمانے لگے 13 سال مکی زندگی کی تیاری ہی 10 سال کے تقاضوں کو پورا کرانے کے لیے تھی. ایسا حق ادا کیا ہے 10 سالہ مدنی زندگی میں صحابہ نے تقاضوں کا کہ اللہ کو کہنا پڑا رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. یہ جواں مرد ہے جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا. کوئی تقاضا ضائع نہیں ہوا، کوئی تقاضا ضائع ہونے نہیں دیا. صبح آئے ہو شام کے جانے کا تقاضا، شام آئے ہو صبح جانے کا تقاضا. آپ کہہ رہے ہجرت بادشاہ کرو، یہ افضل ہے ہجرت بادیہ کے مقابلے میں. یہ افضل ہے. 100% صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل حرکت پر رکھا تھا، جمود پر نہیں. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، نصارہ کے اندر بگاڑ کی بنیاد ہی یہ پیدا ہوئی جب دین والوں نے، جب جاننے والوں نے، اہل علم نے اور جاننے والوں نے عوام سے قطع تعلقی کر کے اپنے کو گوشہ نشین کر لیا. اللہ نے کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ وَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. رہبانیت کو انہوں نے کھڑا ہے، ہم نے ان کے اوپر لازم نہیں کیا. میرے عزیز و بزرگوں، وہ دین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وحدانیت کے ساتھ چل رہا تھا، اللہ معاف فرمائے یہ امت کے عوام اور خواص کے درمیان کی جدائی نے اس وحدانیت کو تثلیث میں بدل دیا ہے. تین خدا کے قائل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متعلق آج ہر فرد کی خواہش ہے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، معاشرہ سدھر جائے، میں قربانی نہ دوں دوسرے اس کے لیے قربانی دے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ سنت نہیں ہے، یہ کہیں سے نہیں ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے گھر کے بچوں کو آپ نے یتیم کروایا ہے. حضرت جعفر کے ہاں آپ تشریف لائے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ان کو نہلا دھلا کر کے ابا کے آنے کی تیاری کے لیے تیار کر کے رکھ رہی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی خبر لے کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں.
بے ہوش ہو کر کے گر گئی. کہنے لگے اللہ کے نبی ان چھوٹے بچوں کا کیا معاملہ؟ آپ نے فرمایا تو فکر مت کر، انا ولیہما فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا میں بھی ان کا ذمہ دار ہوں، آخرت میں بھی ان کا ذمہ دار ہوں. بشیر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بشیر تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں آج سے تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں ہے. بشیر کو حضور ممبر پر لے کر کے بیٹھے اور آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنی یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں. پوری امت کو میرے عزیز و بزرگوں قربانی کے ساتھ یہی جنگ جس میں عمرو بن عاص 8,000 کے لشکر کو لے کر کے نکلے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں رومیوں کا جب اللہ نے شکست دی اور ایک بھگدڑ مچی تو جو گھاٹی سے جانے کا راستہ تھا نا، امیر صاحب کے بھائی ہشام ابن عاص بڑے درجے کے صحابی، اللہ نے شہادت کا مقام دیا، ان کی ناش پڑی ہوئی ہے تو لوگ رک گئے. بڑے صحابی ہے، امیر صاحب کے بھائی ہے. عمرو بن عاص نے کہا ارے اللہ کے بندو، میرے بھائی کی لاش تم کو آگے بڑھنے سے مانے نہ بنے، سب سے پہلے اپنے گھوڑے کی ٹانپ اپنے بھائی کے اوپر چڑھائی ہے. کہا آج بھائی کو مت دیکھو، آج اللہ کے دین کو دیکھو. وہاں پورا قافلہ گزرا ہے، لکھا ہے کتابوں میں، جب مارکا ہو گیا واپس آئے اور اپنے بھائی کے ایک ایک بوٹی کو بوری کے اندر جمع کیا اور پھر جو ہے اس کے بعد تدفین ہوئی. میرے محترم دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، قربانی ہے، ایک محنت ہے. اللہ رب العزت نے یہ کام دیا ہے، محنت دی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے ہی متحرک رکھا ہے، حرکت میں رکھا ہے. امت کے سب سے بڑے عالم معاذ ابن جبل انتقال سے 1 سال پہلے آئے. آپ نے یہ نہیں کہا معاذ تم سب سے بڑے عالم ہو، 1 سال تو باقی ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، میری صحبت میں رہ کر کے مکمل دین لے لو. فرمائے نہیں معاذ، عسى ان لا تلقانی بعد عامی هذا، ہو سکتا ہے میری تمہاری آخری ملاقات ہو. دہاڑے مار کر کے بے چین ہو گئے. صحابہ کے لیے بچوں کا چھوڑنا کوئی مسئلہ نہیں، بیویوں کا چھوڑنا کوئی مسئلہ نہیں، ماں باپ کی جدائی اتنی اثر انداز نہیں جتنی نبی کی جدائی ہے. ایسے بے چین ہو گئے. اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تمہیں جانا ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا معاذ فکر مت کرو، جو میرے طریقوں کے مشابہ ہے وہ مجھ سے قریب ہے، چاہے جتنا دنیا میں دور ہو. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جاتے تھے تو روضے پر حاضری میں بہت دور کھڑے ہوتے تھے. کسی نے کہا مفتی صاحب کیا بات ہے؟ کہا ہاں میرے دل میں بھی یہ بات آتی ہے، یہ کیسے اللہ کے خوش نصیب بندے جو جالیوں سے قریب لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو یہ ستونوں سے قریب ہوتے ہیں، میرے اندر تو اتنا قریب جانے کی ہمت نہیں ہوتی. کہتے تھے ایک مرتبہ میں ایسے ہی دور سے روضہ اختر پر سلام پیش کر رہا تھا، اندر سے آواز آئی شفیع جو ہمارے طریقوں سے محبت کرتا ہے وہ دور رہ کر کے بھی ہم سے قریب ہوتا ہے، اور جو ہمارے طریقوں سے محبت نہ کرے وہ قریب رہ کر کے بھی ہم سے دور ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا مشن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی فکر، قیامت تک کے ہر فرد میں ایمان اور دین کی محنت، اور یہ امت کیسے نجات کے راستے پر ان کی زندگیاں بن جائے اور یہ دین 100% کے اعتبار سے امت میں زندہ ہو جائے. میرے دوستوں بزرگوں، پوری تاریخ ہے نقل حرکت امت میں سے نکلنا، کہاں بدن کے اندر سے روح کا نکل جانا ہے، نہیں باقی رہ سکا. علماء نے لکھا ہے تاتاریوں کا فتنہ تو یہ تو معمولی درجے کا تھا 11ویں صدی کے ہندوستان کے جلال الدین محمد اکبر کے دین الہی کے فتنے کے مقابلے میں. لوگ جانتے نہیں اس کی حقیقت، اس لیے وہ تاتاری نہیں، وہ فتنہ بھی پھیکا پڑ چکا، اس لیے کہ تاتاریوں نے تو کہا جب فاتح ہوئے ہیں اور جب انہوں نے مسلمانوں کو شکست دی ہے نا تو یہی تاتاری قوم جو مسلمانوں کی فاتح تھی اسلام کی مفتو بن گئی تھی. ہے عیایورش تاتار کے افسانے سے باز با مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، لیکن جو اپنوں میں سے فتنہ اٹھا تھا جلال الدین محمد اکبر کا دین الہی کا فتنہ، اس زمانے میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے 1700 خلفاء کو پورے ہندوستان بھر میں اور مختلف علاقوں میں پوری فیملی کے ساتھ تمہیں یہاں جانا تمہیں وہاں جانا، علاقوں میں یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ایک دن میں 400 خلفاء کو مکمل گھر بار کے ساتھ ہجرت کروا دیتے تھے. فضل حق گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے نظام الدین اولیاء، صابر کلیری، یہ دونوں حضرت سے بیعت تھے. فضل حق گنج مراد آبادی ایک مرتبہ صابر کلیری سے کہنے لگے تمہیں دہلی جا کر کے محنت کرنی ہے، یہ میں خلافت نامہ تم کو لکھ کر کے دیتا ہوں، لیکن ہمارے ایک پیر اور ہیں، ہمارے ایک مرید، ان سے جا کر کے تصدیق کروا لو، ان کی صحبت میں 3 دن رہو. صابر کلیری گئے، ان کے پاس 3 دن رہے. انہوں نے کہا نہیں تم دہلی کے لائق نہیں ہو، دہلی تو حکومت کا پایہ تخت ہے، بادشاہ وقت ہے اور قاضی القضات ہے، وہاں
والوں میں دینی سطح کے پیدا کرنے کے لیے جس علم کی اور جس صبر کی اور جس صفات کی ضرورت ہے وہ تمہارے اندر نہیں، تمہارے اندر جلال غالب ہے، تمہاری ایک بددعا پورے دہلی کو ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ واپس گئے، خط دیا، کہا حضرت مجھے تو نہیں، کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے، ان کو کلیئر بھیجا۔ پھر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے، فرید الدین گنج شکر نے ان کو جو ہے وہ دہلی کے لیے اور وہاں پر بھیجا ہے، محنت کی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، جو فتنہ تاتار 6 اور 7ویں صدی ہجری میں مصر تک پہنچ چکا تھا، علماء فرماتے ہندوستان اس سے محفوظ تھا، محنت کی برکت سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب آگرہ وغیرہ کے علاقوں میں ارتداد کی لہریں شروع ہوئی، بے چین رہتے تھے، کسی وقت چین نہیں، فکر مند رہتے تھے، عجیب کیفیت تھی۔ اپنے خلفاء سے کہتے تھے جاؤ عوام میں، علاقوں میں جاؤ، محنت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دارالعلوم دیوبند میں جو حضرت تھانوی کی تقریر اس زمانے کی ہوئی ہے، کہنے لگے مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، جو محنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باعث افتخار اور ان کے لیے باعث شرف تھی، وہ وارثین انبیاء کے لیے باعث عار ہو چکی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فکر مند رہتے تھے، کہتے تھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، دعوت اللہ کا باب امت کے درمیان سے گم ہو چکا ہے، دعوت اللہ کا باب امت کے درمیان سے گم ہو چکا ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں، یہ محنت تھی، اللہ نے اس ملک کو تعلیمی اعتبار سے، اللہ نے تبلیغی اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے 6 صدی ہجری ہی سے مرکزیت اللہ نے دے دی تھی۔ جب فتنہ تاتار ہوا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد جو ہے وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء، فرید الدین گنج شکر اور یہ سارے حضرات کا جو قافلہ چلا، اور پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب، اور پھر شاہ ولی اللہ، اور پھر شاہ عبد العزیز، اور پھر شاہ عبد الغنی مجددی، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، اور پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو فکر ولی اللہ پر دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور اسی محنت کو لے کر کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملک در ملک، علاقے در علاقے کا سفر شروع کیا۔ حضرت فرماتے تھے میری محنت سید احمد شہید کی محنت کو آگے بڑھانا ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اپنی قربانی کو، اپنے جان اور مال کو اللہ نے جو دیا ہے یہ لگانے کے لیے، اپنی زندگی میں دین کو باقی رکھنے کے لیے اور اس سرمایہ کو امت تک پہنچانے کے لیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہاں آنا ہی ہے تقاضے کے لینے کے لیے، یہاں آنا ہی اپنے آپ کو قربانی کے اعتبار سے تیار کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے امت میں صلاحیت رکھی ہے، امت میں استعداد رکھی ہے۔ وہ صحابی جنہوں نے شراب پی ہے، ان کے دل کا جذبہ یہ ہے اتنی دیر کے لیے مجھے کھول دو، جتنی دیر میں میں جنگ میں جا کر کے لڑ سکوں، پھر مجھے آ کر کے باندھ دینا۔ میرے دل کا جذبہ یہ ہے کہ میں بھی اسلام کی مدد کر سکوں۔ وہ صحابی جنہوں نے شراب پی ہے، اتنا بڑا جرم، لیکن دل کا جذبہ یہ ہے اگر اسلام کو میری ضرورت ہے، میں اپنی جان اور مال لگانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز و بزرگوں، ہر ایک میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے، اللہ نے وہ استعداد رکھی ہے۔ امت کی صلاحیت ضروری جگہ پر، امت کی صلاحیت کاموں پر لگے، اس کے لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربانی کے اعتبار سے بڑھائیں۔ کام میرے دوستوں بزرگوں، بھائی مرحوم مشتاق کہتے تھے ہمارا کام بات کا نہیں، ہمارا کام دلوں کو جلانے کا ہے، اندر کی فکر کا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب حضرت خالد کی وفات کی خبر مدینہ حضرت عمر کے پاس آئی ہے، عمر تڑپ گئے، فرمانے لگے خالد واحد شخصیت تھا جس کے دل کا جذبہ یہ ہے دنیا میں حق اور اہل حق والے زندہ ہو جائے۔ حضرت فرماتے تھے اس تڑپ والے کی تڑپ نے آدھی دنیا کو اسلام سے بھر دیا تھا۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، یہ فکر ہے، یہ طلب ہے، اندر کی گڑھن ہے، اندر کی فکر ہے۔ حضرت حمزہ حضور کی خدمت میں آئے، فرمایا چاہے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے ابو جہل سے تیرا بدلہ لے لیا۔ فرمایا چچا جان ہم انبیاء بدلے سے خوش نہیں ہوتے۔ فرمایا کیسے خوش ہوگا؟ فرمایا ہم تو تمہارے اسلام سے خوش ہوں گے۔ کہا میرا اسلام اگر تیری خوشی کا ذریعہ ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے باقی کہا، لعلک باقع نفسک۔ علماء نے کہا باقی کس کو کہتے ہیں؟ حسن بصری نے کہا باقی اس کو کہتے ہیں وہ باپ جس کا نوجوان بیٹا، اکلوتا بیٹا اچانک دنیا سے چلا جائے، وہ دفن کر کے اس کو قبرستان سے آ رہا ہو، اس باپ کے اندر کا جو غم ہے اور اس کی جو فکر ہے، اس کے چہروں کا جو تاثر ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے، غم ہے۔ فرماتے تھے لا راحت بعد اليوم، ذمہ داری کے ملنے کے بعد سے اب راحت اور آرام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں،
کہا دائی وہ ہے جس کو کھانے کا ہوش نہیں ہے، دائی وہ ہے جس کو آرام کا ہوش نہیں ہے۔ ہمارا بیٹھنا صرف ہمارا بیٹھنا نہیں ہے۔ بڑا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دائی دوڑے گا امت چلے گی، دائی چلے گا امت کھڑی رہے گی، دائی کھڑا رہے گا امت بیٹھ جائے گی، اور دائی بیٹھ جائے گا تو پھر امت کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، باطل تو چوکنا ہے، اللہ نے کام دیا ہے، اللہ نے محنت دی ہے، پورے یقین پوری بصیرت کے ساتھ۔ جب تقسیم کے ملک کے حالات تھے، ایسے راستوں سے مولانا یوسف صاحب جماعتیں بھیجتے تھے جہاں کی خبریں آتی تھی پوری کی پوری ٹرین جو ہے وہ زندوں سے گئی ہے اور مردوں سے واپس آئی ہے۔ لوگوں نے حضرت سے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے یقین ہے جس محنت کے چھوڑنے سے حالات بگڑے ہیں، اللہ اس محنت کے کرنے سے ہی حالات کو سدھارے۔ یقین ہو، حاجی عبدالوہاب صاحب کہتے تھے کام کرنے والوں کو تو کم سے کم اتنا یقین ہونا چاہیے، اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ میرا مسئلہ آیا ہے، میں اجتماعی کام تک اپنے مسئلے کو مؤخر کروں۔ یہ اعمال دعوت ہے جو اللہ کی طرف سے قبولیت کا یقینی سبب ہے۔ ہمارے اندر تو کم سے کم اتنی بصیرت یقین ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یقین کی کمی، بصیرت کی کمی یہ محنت سے پیچھے کر دے۔ جان مال کی قربانی کیوں مشکل ہو رہی؟ یہ یقین اور بصیرت نہیں ہے۔ جس دن یہ بات اندر میں پیدا ہو گئی میرے 100% مسائل کا حل اور پوری دنیا کے 100% مسائل کا حل محنت میں ہے، اب اس کے لیے جان مال کا لگانا آسان۔ کام قربانی کا ہے، کام فکروں کا ہے، ایسی ایسی قربانیاں اور ایسی آج بھی جو دنیا میں کام ہو رہا ہے، اور ساری دنیا میں اتنے حالات کے باوجود بھی اور اتنی ساری تنگیوں اور اتنی تکالیف کے باوجود بھی محنت ہو رہی ہے۔ کہاں اندر میں جلنے والا پیٹرول نظر نہیں آتا، باہر دوڑنے والی گاڑی نظر آتی ہے، لوگوں کی قربانیاں نظر نہیں آتی، وہ تو دکھ رہا 2000 4000 کا مجمع، ملکوں میں جماعتوں کا پھرنا اندرون و بیرون، لیکن یہ کس کی قربانی کا نتیجہ ہے؟ میرے عزیز و بزرگوں، بڑ عمر صاحب کے بیانات میں ہے باپ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، عید کا موقع ہے، غریب انسان روز کھانے کمانے والا ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، اس کے بچے بھی محلوں میں جا رہے ہیں، دوستوں سے مل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہمارے ابو نے تو نیا کپڑا دلایا، ہمارے ابو نے تو نیا جوتا دلایا، ہمارے ابو نے تو نئی ٹوپی دلائی ہے۔ اب یہ بچے اپنی ماں کے پاس آ کر کے کہ اپنی جان عید تو ہماری بھی ہے، ہماری عید ایسی روکھی سوکھی کیوں ہے؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، تڑپ گئی، بے چین ہو گئی، پر میں بیٹا تمہارے ابا گھر پر نہیں ہے، دیکھو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، تمہارے دوستوں کی عید آج عید ہے، یہ کل باسی ہو جائے گی، ان کا نیا کپڑا آج ہے کل پرانا ہو جائے گا، ان کی نئی چیزیں آج ہے کل وہ جا کر کے پرانی ختم ہو جائے گی، تمہارے باپ جس راستے میں ہے اللہ اس محنت کی برکت سے وہ عید ہم کو آخرت میں دیں گے جو عید کبھی باسی نہیں ہوگی۔ گھر کے اعمال کے ذریعے سے یہ جذبات بنے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گھر کے اعمال یہ ہدایت کا مسنون برتن ہے، اللہ ان برتنوں میں ہدایت کو ڈالتے ہیں، اعمال دعوت یہ ہدایت کا ضابطہ ہے، اور اللہ اپنے ضابطے کے بارے میں کہہ رہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے ضابطوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے ضابطوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ ضابطہ ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اس ضابطے پر اپنے آپ کو لانے کے لیے، اپنے آپ کی قربانی کو بڑھانے کے لیے اب ہمت ارادے کر کے بتائیں انشاءاللہ اپنی اپنی ذات سے 5 مہینے کے لیے جن کے 3 مرتبہ اندرون میں 4 ماہ لگ چکے ہیں، ایسے حضرات 5 ماہ کے لیے بتائیں کہ انشاءاللہ ملکوں میں پھرنا، عالم میں پھرنا، جیسے صحابہ الجزائر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹنے والے ابو لبابہ انصاری تیونس میں ہے، نعمان ابن